ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تو کیا ہم قیامت کی نشانیوں کا انکار کریں، یا اس آیت کو بنیاد بنا کے کوئی کہے کہ قیامت کی نشانیاں کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ قیامت تو اچانک آئے گی؟ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مزید یہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، صغرا بھی بیان کی ہیں، کبرا بھی۔ نشانیاں دو طرح کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو رہی ہیں، جیسے زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہوگی، گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور جو کبرا نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، جیسے یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا، دجال کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ چیزیں ابھی باقی ہیں، آئیں گی۔ تو ان میں اور قرآن عظیم کے اس حکم میں کہ قیامت اچانک آئے گی اصلاً کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ نشانیاں تو ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہیں کہ قیامت اب قریب آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری اچھی طریقے سے کریں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اچانک اس کو اس لیے کہا کہ لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ آج ہی قیامت آنی ہے، کیونکہ اس کا مخصوص وقت تو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں، ایک سینگ طرح کا ہوگا، سینگ ٹائپ کا ایک کھوکھلا، وہ اپنے منہ میں لے کے اس کو پھونک ماریں گے تو لوگوں کو آہستہ سے پہلے آواز آئے گی تو سب کہیں گے پتہ نہیں کس چیز کی آواز ہے، غور سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آواز بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور پھر یہ قیامت قائم ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ اچانک ہے کہ جس وقت یہ قائم ہوگی لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہوگا، اچانک قائم ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نشانیاں بالکل نہیں ہوں گی، ایک دم آ جائے گی۔ نشانیاں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بیان فرمائی، اور ان کا مقصود یہی ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے بچے جو برائی کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یہ برائیاں ہیں جو بروز قیامت آئیں گی، انسان ابھی سے ان سے بچے، اور ان چیزوں کو جب عام ہوتا دیکھے تو اور زیادہ ہوشیار ہو کر آخرت کی تیاری کرے کہ قریب قیامت آنے والی ہے، رکھنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں انبیاء علیہم السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے، اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے۔ قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں صریح آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر نیچے درجے والوں کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ تو جب شہید کی حیات ثابت ہوئی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، تو ماں باپ کو پھر مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو کہے ماں باپ کو ماں بہن کی گالیاں دے، اور جب آپ کہیں کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، کہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف لکھا ہے کہ اف مت کہو، میں تو گالی دے رہا ہوں، اف کو ہی کہہ رہا ہوں۔ تو لازم سی بات ہے جب نیچے درجے کے لیے حکم ثابت ہوا کہ اف کہنا منع ہے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ یہی دلالت النص ہوتی ہے کہ کسی آیت کو پڑھنے کے بعد عام اہل لسان بھی بغیر مجتہدانہ صلاحیت رکھے ہوئے بھی، کوئی اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ذہن فوراً کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے، تو یہ جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہا جاتا ہے دلالت النص سے ثابت ہو گیا۔ تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کے حیات قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے۔ بہن نے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بیان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جہنم کو تیار فرمایا ہے۔ تو یہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اگر کوئی مجبوری ہے تو ظاہری برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ جہنمی قرار دے اس کی بہت زیادہ محبت دل میں نہ پیدا کریں، گہرا لگاؤ، دوستیاں، پیار، محبت، نو، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول کی ہونی چاہیے، اچھے نیک لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ان سے وہی بس ظاہری لگاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کسی کے ساتھ، کالج میں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو تھوڑی بہت دوستی ہو جاتی ہے اور کلاس فیلو سے تھوڑی بہت محبت بھی ہو جاتی ہے۔
یعنی میں وہ غلط محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب دل مائل ہو جاتا ہے، لڑکے لڑکیاں ہیں جیسے ہیں، اچھی دوستیاں ہو جاتی ہیں، یاد آتا ہے کوئی دوست، ملنے کو دل چاہتا ہے، یہ مطلب ہے کہ ایک قریب زیادہ رہنے کی وجہ سے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود اختیاری طور پہ زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ سے آ کر کہے کہ یار میرے دل میں نا چرسیوں، موالیوں، شرابیوں کی بڑی محبت ہے، تو آپ اس کو برا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ برے شخص کی محبت اچھی نہیں ہوتی ہے، اور سب سے برا وہ ہے جو اللہ کو جھوٹا کہے، اس کے رسول کو جھوٹا کہے، قرآن کو جھٹلائے، یہ سب سے برا ہوتا۔ اور منافق مرد، منافق عورتیں، مشرکین یہ سب یہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے صرف ایک میں سوچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو یہ آپ کی قسمت کہ بعض اوقات ہم مختلف اسپورٹس خاص طور پر اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، کوئی خاص مطلب کھیل ہمیں زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس میں کوئی کھلاڑی مقبول ہوتا ہے اور ہماری اس سے بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے، فٹ بالر ہے، کرکٹر ہے، ریسلر ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، دل بہت زیادہ مائل ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فلمیں، جو ہمارے ینگسٹرز فلمیں دیکھتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے، ان فلموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بس یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ ایک قلب میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول کی، نیکوں کی محبت ہو، انبیاء علیہ السلام کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، اولیاء اعظام کی ہو، قرآن پاک کی محبت ہو۔ اسی طرح جن چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، جنت ہے، آخرت ہے، اس کی محبت ہونی چاہیے۔ اس طرح دیندار لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ بس یہ ایک سوچ اور فکر ہم نے آپ کو دی ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ برے، جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی، آپ فوراً کہیں گے ہاں صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ کوئی کہے میرے دل میں بڑی چرسیوں، موالیوں، شرابیوں کی بڑی محبت ہے، جواریوں کی بڑی محبت ہے، سٹے بازوں کی، تو وہ آپ اس کا چہرہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بروں کی محبت کیوں ہے تمہارے دل کے اندر؟ تو سب سے بڑا برا وہ کہ جو ہمارے مذہب کو غلط کہے، سب سے بڑا برا وہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے غیر اختیاری میلان، کہ وہ ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو چلو تھوڑا بہت ہو گیا، اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، اس پہ ایک لمٹ قائم کریں۔ اس لیے قرآن نے جا بجا غیر مسلمین سے دوستیوں کو منع کیا ہے، ظاہری برتاؤ نہیں، دوستیاں، بہت زیادہ کلوز ہو جانا، تحفے تحائف دے رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے جی، اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا ہے، اور ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو ایک گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، پڑوسی مجھ سے تھا کہ کیا مسلمان عورت کا کسی ہندو مرد کو راکھی باندھنا شرعاً صحیح ہے؟ ایک مرد ہیں، ان کو ہم ماما جی کہتے ہیں، ان کا گھر میں آنا جانا ہے تقریباً 25 سال سے، تو والدہ ان کو راکھی باندھتی ہیں اور تمام ان کے ساتھ وہی معاملات، رشتے نبھائے جاتے ہیں جیسے سگے رشتہ دار کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسا کوئی بھی تہوار جو غیر مسلمین کی مذہبی یا قومی علامت و شناخت ہو، مسلمان کو اس سے بچنے کا حکم ہے، نفرت کر کے نہیں، کسی سے مطلب کراہت کر کے نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہر مذہب کی اپنی اپنی شناخت ہوتی ہے، کوئی اپنے قومی معاملات کر رہا ہے، مذہبی معاملات کر رہا ہے، وہ اس کو بالکل اختیار حاصل ہے، لیکن مسلمان کو اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسلام اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اگر ایک چیز کو آپ اختیار کر لیتے ہیں جو کسی دوسری قوم کی قومی یا مذہبی علامت ہے، تو آپ نے کس نیت سے کیا، بعد والی نسلوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور پھر وہ چیزیں داخل ہوتی رہیں گی، بعد والے لوگ الگ نیتوں کے ساتھ اس کو اختیار کریں گے، اور پھر اسلام باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں گڑبڑ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر عقائد کے اعتبار سے بھی ایسی خرابیاں اس میں داخل ہو جائیں کہ جس کے بعد انسان کا ایمان ہی محفوظ نہ رہے، تو اس لیے شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کسی اجنبی مسلمان مرد کو اگر یہ کہے کہ میرا بھائی ہے، تو اس سے وہ بھائی نہیں ہو جاتا، اس کا گھر میں آنا جانا منع ہے، چاہے جائے کہ غیر مسلم کے بارے میں ایسا کہنا، اور پھر 25 سال سے وہ آ رہا جا رہا ہے، اور باندھتے ہوئے ہاتھ بھی ٹچ ہوتا ہوگا، پھر گھر میں آنا، بچیاں بھی ہوتی ہوں گی، نامحرم کے مسائل، شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بچوں کو چاہیے کہ بدتمیزی نہ کریں، لیکن اپنے قریبی کسی اچھے دارالعلوم سے اس پر فتویٰ لے لیں، ریٹن فتویٰ لے کر ماں باپ کو دکھائیں، ان کو کہیں کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مخلوق اور غیر مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ مخلوق ہوتی ہے، اس کو تخلیق کیا، خلق کیا، اور غیر مخلوق وہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ارادہ الہی میں ہو سکتی ہیں، یعنی مارز وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کے جو زمین سے آسمان تک ان کی چوٹیاں پہنچیں،
تحت قدرت تو ہے لیکن اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مخلوق ہیں، یعنی ابھی پیدا نہیں کی گئیں، تو یہ فرق ہوتا۔ کسی نے کہا کہ کیا جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں بات بیان کی گئی، بلکہ یہ اکابری نے تو یہ بیان کیا کہ وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جیسے کوئی گیا شخص اور وہاں دفن ہو گیا تو کیا وہ بھی جنت پہ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض جو اہل کشف تھے انہوں نے یہ دیکھا، اہل کشف کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس طرح کا الٹا سیدھا آدمی وہاں دفن ہو گیا اس کی لاش کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ یہ اہل کشف کا معاملہ، میں کوئی حدیث یا قرآن کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا، اللہ نے ان پہ انکشاف فرمایا۔ تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات اور شہادت کے ساتھ وفات طلب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن یہ دوسری بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی امی نے کہا کہ اگر ہمیں شرعی فقیر نہ ملے تو کیا ساری زندگی پیسہ اپنے پاس رکھیں؟ یعنی انہوں نے صدقے کی ترغیب دی تھی، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ صدقے کی ترغیب دی تھی تو اور کہا کہ بھئی شرعی فقیر کو دیجیے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہم اپنے پاس ہی رکھیں، ہمارے پاس تو کوئی شرعی فقیر نظر نہیں آتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے لیے شرعی فقیر کی قید ہوتی ہے۔ صدقات واجبہ کا مطلب جن کی ادائیگی شریعت نے لازم کی ہے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے، فطرہ وغیرہ آتا ہے، کفارے ہیں، فدیہ ہیں، تو ان کے اندر آپ کو شرعی فقیر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مطلب یہ کہ نہیں ہے کوئی شرعی فقیر، آپ نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی شرعی فقیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عام بھی کسی غریب آدمی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور خاتون کا یہ کہنا ہے کہ شرعی فقیر کہاں ملتے ہیں، آپ کو شاید پھر وہ ہماری والدہ ہیں ان کو علم نہیں ہے بیچاریوں کو، ورنہ گلی گلی کے اندر شرعی فقراء جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، بیچارے لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ بڑے برے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یوں کہے کہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی مطلب بے ادبی کا جملہ نہیں ہے، ہمارے عرف میں یہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے کہ جب ان کو دفناتے ہیں تو کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا، لیکن نبی کریم کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے، یا دفن کے الفاظ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، یہ لفظ استعمال کر لیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بے ادبی ہے یا مطلب اس پہ کوئی سخت حکم لگے گا۔ بہتر ہے کہ اس طرح کے کہ سپرد خاک کر دیا نبی کریم کو، یعنی خاک کے حوالے کر دیا، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، لیکن اس میں کوئی شرعی گرفت سخت قسم کی نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم روڈ پر ہوتے ہیں تو نابالغ فقیر آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے، تو کیا ان کو ہم کوئی کچھ اچھا لے کر کھلا سکتے ہیں، جیسے پیزا وغیرہ لے کے کھلا دیا، اور کھلانا ولانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ سب پیشہ ور ہوتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے جو یہ مافیا ہے، یہ عورتیں بیٹھی ہوں گی سخت دھوپ کے اندر، برقع پہن کے بعد اوقات بیٹھی ہوتی ہیں سخت دھوپ میں، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اسی دھوپ چلچلاتی دھوپ کے اندر، کہ آپ اپنے گھر کے بچے کو اس میں ایک لمحہ نہ روکیں، اور وہ بچہ وہی رنگ سیاہ ہو چکا ہے بچے کا، وجہ سے کہ دھوپ پڑ کے کھال جل چکی ہے، لیکن صرف مانگنے کے لیے وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر، یعنی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں شروع سے کہ تم بھیک مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، خودداری کو ختم کرو، اللہ اس کے رسول کے اوپر اس کی تعلیمات پر بالکل عمل نہ کرو، کسب نہ کرو، کچھ اپنے ہاتھ سے نہ کماؤ، تو پھر ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے اس مافیا کی مدد کرنا۔ اس لیے کبھی کبھار چلیں آپ کا بہت ہی دریا رحمت جوش میں آئے تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو کوئی اچھا یتیم خانہ دیکھیں، اس میں چلے جائیں، بچوں کے لیے تحائف لے کر ان کو دیں، اور دیگر اپنے خاندان میں اطراف میں محلے کے اندر دیکھیں، بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اضافی چیزیں نہیں کھلا پلا سکتے، ان کو آپ دیجئے، یہ بیسٹ چیز ہوگا۔ کہ کسی نے کہا کہ جو فارمی مرغی ہے اس کو نہ کھائیں، کیونکہ اس کی اور سور کے گوشت کی تاثیر معاذ اللہ ایک جیسی ہے۔ کہتے ہیں ان دونوں کا گوشت جو ہے وہ پکانے کے بعد اندر سے کچا بھی رہتا ہے اور سفید رنگ کا ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جس نے کہا صحیح کہا؟ نہیں، بالکل غلط کہا۔ مرغی اگر فارمی بھی ہے اور اس کی فیڈ میں بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مشکوک قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جن کو ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، خون بھی ہوتا ہے، آنتیں ہوتی ہیں جانوروں کی، دیگر چیزیں جس سے تیزی سے وہ چوزا گرو کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیمیکل وغیرہ بھی دیتے ہیں، جس کی بنا پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گوشت مضر صحت ہے، لیکن معاذ اللہ سور کی طرح اس کو سمجھنا کہ وجہ سے وہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہوگا، یا ان دونوں کی تاثیر ایک جیسی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل طیب اور حلال ہے۔
یاد رکھیں شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عین نجاست ہے، عین نجاست کا مطلب جو خود نجاست ہو، کسی اور کی وجہ سے نجاست نہ ہو، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، اور ایک ہوتا ہے جیسے پانی، اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اس کا مطلب ہے پانی تو پاک تھا، کسی اور چیز کی وجہ سے ناپاک ہوا تو یہ پانی عین نجاست نہیں کہلائے گا۔ لیکن یہ خون اور پیشاب یہ کسی سے ملے بغیر از خود ناپاک ہے تو اس کو کہتے ہیں عین نجاست۔ اور عین نجاست اس وقت پاک ہوتی ہے جب اس کی حقیقت اور ماہیت بالکل بدل جائے، اس کا نام بدل جائے، کوئی اس کو وہ سابقہ نام سے جانے نہیں، ایک نئی چیز کے اندر وہ تبدیل ہو جائے۔ تو چنانچہ جب یہ فیڈ وغیرہ مرغیاں کھاتی ہیں تو یہ گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے سب کچھ، اور وہ گوشت طیب اور حلال ہے، لہٰذا اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ناپاک چیز سے یہ مارز وجود میں آئی کہ نہیں آئی۔ ورنہ جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں دیکھیں باہر نالیوں پہ کیڑے مکوڑے کھاتی رہتی ہیں، مچھلیاں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، اور گندا پانی بھی مرغیاں پی رہی ہوتی ہیں، نالیوں کا پانی، اسی سے وہ گوشت بھی بن رہا ہوتا ہے، چوزا ہے تو ایسے بڑا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو کھانا منع ہوگا؟ کھانا بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی اس وجہ سے منع کر رہا ہے کہ یہ مضر صحت ہے تو ٹھیک ہے، باقی یہ کہنا کہ یہ اندر سے کچا رہتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے پکنے کے بعد تو مچھلی کا گوشت بھی ہوتا ہے، بعض مچھلی ایسی ہوتی ہیں کھائیں اندر سے پھیکا پھیکا گوشت ہوتا ہے اور اس کا وائٹ میٹ ہوتا ہے، تو کیا مطلب مچھلی کو بھی پھر سور کی اس میں ملا لیا جائے؟ بالکل غلط ہے، جس نے اس طرح کہا یہ شرعاً درست نہیں کہلائے گا۔ بہن نے فرمایا بچوں کا ختنہ کتنے دن میں کروا لینا چاہیے، اور اگر ہم بچے کا ختنہ نہ کروائیں تو کیا وہ مسلمان ہی متصور نہیں ہوگا؟ تو بہن ختنہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا لیں، اچھا ہے۔ ویسے بال وغیرہ اتروانے کو تو 7 دن کا کہا ہے اور عقیقہ کرنے کا، ختنہ بھی جتنی جلدی پاسبل ہو۔ چھوٹا عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا بچے کو اور آرام سے ہو جاتا ہے ختنہ۔ رنگ والا کروا لیں، زیادہ بیسٹ ہے، تھوڑی دیر میں ہی صحیح ہو جاتا ہے بچہ۔ لیٹ کریں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی بچے کو۔ لیکن یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کروایا تو بچہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کو ہم مسلمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں سنت رائج ہے، غیر مسلمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے ختنے نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنن پر عمل کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین اور ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے۔ تو اس لیے مسلمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ اگر ختنہ نہیں کروایا تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے، جیسے پیشانی وغیرہ پہ بوسہ دے لینا یا چھو لینا، یہ بلا حائل چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے حق میں تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بیوی فوت ہو تو شوہر کے حق میں نکاح ختم ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس کی پہلے 4 بیویاں تھیں، ایک فوت ہوئی تو یہ اسی وقت ہی چوتھا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر یہ نکاح فوری طور پہ ختم نہ ہوتا تو پھر تو یہ 5ویں بن جاتی، اور 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہوتا، تو دنیاوی حکم کے لحاظ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً۔ لہذا شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا اور کوئی معاملات نہیں کر سکتا، نہ غسل دے سکتا ہے۔ ہاں اگر حائل ہے، کوئی کپڑا وغیرہ جیسے کفن ہے، اس میں یہ کر سکتا ہے کہ مطلب قبر میں اتار رہا ہے تو اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، لیکن بلا حائل چھونا یا اس کو غسل دینا یہ زوجہ کو نہیں دے سکتا، نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا یہ دنیاوی لحاظ سے، اگر جیسے اس نے دونوں مریں گے اور آخرت میں ہوں گے تو یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے شوہر کا نکاح فوراً ٹوٹتا ہے، لیکن بیوی کا نکاح فوری طور پر نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو عدت ہوتی ہے اور دوران عدت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، لہٰذا عورت اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، اسے غسل بھی دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں اگرچہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، وہ دے سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جیسے بہن نے پوچھا یہ پروسیس اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ لیکن قربان جائے ہمارے گھر کے بڑوں کے، جن کو معذرت کے ساتھ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جن کی کر رہا ہوں وہی برا مانیں گے بیچارے، دین کی ABC معلوم نہیں ہوتی، شوہر کو اس کمرے میں نہیں داخل ہونے دیتے جہاں زوجہ کا انتقال ہوا، جنازے میں کندھا نہیں دینے دیتے، قبر میں اتارے تو نہیں تمہاری بیوی نہیں رہی، حرام ہو گئے، پیچھڑ جاؤ۔ ارے بھائی آپ جو چیز حرام نہیں ہوئی اس کو حرام کر رہے ہیں۔ بروز قیامت یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے تو دنیاوی کچھ احکام ہوتے ہیں، ایسی بیوی پہ اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ شوہر کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کچھ چھو سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کو تو ابھی نکاح بھی نہیں ٹوٹا، وہ تو چھو سکتی ہے، غسل تک دے سکتی ہے۔ ان چیزوں کو ذرا سمجھیے خدارا، اور میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے کوئی شرعی حکم بیان کریں آپ اپنے طور پہ نہ کریں۔ آپ کے خاندان میں کیا ہوتا رہا، آپ کے خاندان میں سارے کوئی مفتی عالم نہیں تھے، وہ بیچارے وہ بھی عام لوگ تھے، انہوں نے کوئی رسم و رواج ڈال گئے اور اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر گئے۔ آپ تو روکیں اس گناہ جاریہ کو، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، آگے گناہ جاریہ ہوگا۔ ایسے کوئی بھی موقع ہے کسی اچھے مسلم مفتی صاحب سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، آپ کو جواب ملے اس پر عمل کریں۔ ایک غلاف قرآن دھو کر اس کا پانی نالی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح قرآن کا ایک ادب احترام ہے اسی طرح انسان بھی بڑا مکرم ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو محترم رکھا، اسی لیے انسان کا گوشت کھانا منع ہے اور انسان کو قتل کرنا منع ہے اور بھی دیگر امور کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اگر صرف کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس سے لگے ہوئے کپڑے کے پانی کا بھی احترام آپ کریں گے تو پھر اب غسل بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے جو کپڑے دھوتے ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا کہ بھئی انسان، حضرت انسان بہت محترم ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جن کو شریعت نے مطلب کوئی باقاعدہ ادب قرار نہیں دیا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کریں اور زندگی حرج میں مبتلا ہونے لگے تو پھر ایسے ادب کو اختیار کرنے سے خود شریعت روکتی ہے۔ حرج میں مبتلا ہونا مناسب نہیں، پھر یہ قرآن ہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی گھر میں محترم اشیاء ہیں، جیسے جائے نماز کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں، جب ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں اب اس کا پانی پھینک دیں کہ نہیں پھینک دیں، تو اچھا اس کو نئی نالی میں بہائیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ پورا اگر ٹب میں آپ نے اس کو دھویا، پورا ٹب بھر گیا، اب اس کو کیاریوں میں ڈالیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر کیاریاں نہیں ہیں کسی کی پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہا سکتے ہیں نالی میں۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ آپ کا بڑا گارڈن ہے اور آپ پانی اس میں کیاریوں میں ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر بہانے میں بہرحال کوئی بے ادبی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں آپ قابل گرفت ہو جائیں۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز وضو کرے، موزے پہنے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، سو جائے، اب فجر میں اٹھا تو کیا اسے وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ موزے چمڑے کے بنے ہوں یا ریگزین کے ہوں یا اونی موزے بھی ہوں، لیکن اتنے گف بنے ہوں کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے۔ یہ جو پتلی پتلی جرابوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانہ پہ بیٹھے مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس پر مسح نہیں ہوتا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں جراب پہ مسح ہو سکتا ہے، ان سے دائرہ ادب میں رہ کے کہیں، یہ ثابت کریں کہ نبی کریم نے اس قسم کی جراب پر مسح کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ بعض شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حکمت حقیقت تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، بس اللہ کے نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ جیسے موزوں پر مسح کہ بھی پاؤں دھونے چاہیے، وضو کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاؤں کو دھو، لیکن نبی کریم نے موزے پہنے، خالی ان پہ ہاتھ پھیر لیا، بس کافی ہو گیا، حالانکہ کھال تک تو ہاتھ پہنچا نہیں۔ اب عقل نہیں اس پہ ادراک کر سکتی، لیکن چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہم نے کہا ہم نے مان لیا۔ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خلاف قیاس مسائل یا غیر معقول مسائل۔ غیر معقول سے مراد جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ان پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگا اسے بعینی ویسی حالت میں رکھنا ضروری ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موزوں پر مسح کیا وہ چمڑے کے موزے تھے، وہ اس کا مطلب وہ موٹے موزے تھے، پنڈلی تک وہ پہنچے ہوئے تھے، پاؤں میں چمٹے ہوئے تھے، تو یہی پھر شرائط موزوں کے اندر رکھی۔ آپ نے کہاں سے جرابوں کے اوپر مسح کو جائز قرار دے دیا کہ بالکل باریک سے موزے، اس پہ یوں ہاتھ ذرا گیلا ہاتھ ڈالیں، گیلا ہاتھ لگائیں، پانی زیادہ ہو فوراً کھال تک پہنچ جائے گا۔ ایسے موزوں پہ تو نبی کریم نے مسح نہیں فرمایا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ موزے موٹے ہونے چاہیے۔ بالکل آپ رات کو وضو کریں اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، جب آپ سوئیں گے آپ کا وضو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ جاگیں گے تو اب سمجھ لیں مدت اسٹارٹ ہوگی، ایک دن ایک رات تک آپ مسلسل ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی باقی وضو کمپلیٹ کریں اور موزے نہ اتاریں، ان پہ خالی مسح کر لیں۔ جیسا اب امریکہ کے اندر، کینیڈا میں بھی سردی بہت زیادہ ہے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ آفس وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وضو کرنا پڑتا ہے، یہ چمڑے کے موزے پہن لیں، آپ اپنا وضو کر کے گھر سے جائیں، چمڑے کے موزے پہن کے وہاں پہنچے، باقی وضو کرنا ہوگا، ان پہ خالی آپ مسح کریں اور ایزیلی اپنی نماز وغیرہ ادا کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے ایک بچے کو گود لیا، اب اس کو محرم بنانے کے کیا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میری زوجہ کے دودھ نہیں اترتا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ لڑکا ہے تو یقیناً بعد میں اس عورت کے لیے یعنی آپ کی زوجہ کے لیے وہ نامحرم بنے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان عورتوں سے اس کو 2.5 سال کی مدت کے اندر دودھ پلوا دیں کہ آپ کی زوجہ اس کے لیے محرم بن جائے۔ مثلا زوجہ کی بہن دودھ پلا دیں یا مطلب زوجہ کی والدہ دودھ پلا دیں، تو پھر یہ وہ بچہ رشتہ قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لڑکی ہے تو شوہر کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلا دیں، مثلا شوہر کی بہن پلا دے، اگر وہ لڑکی ہے تو وہ پھر رشتہ قائم ہو جائے گا، یا ان کی کوئی اور دوسری بیوی سے بیٹی ہو یا ان کی والدہ ہوں دودھ پلا دیں، تو اس طریقے سے پھر محرمیت کے رشتے قائم ہو کر پھر ان کا ساتھ رہنا بالکل درست رہے گا۔ کہ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں جیسے گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ وغیرہ، کیا ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں ہر جانور کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے اور ان کا بھی ناپاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی کہ انسان ہو
یا پالتو جانور ہوں یا جنگلی جانور ہوں، سب کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا، لہٰذا ہمارے نزدیک ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے۔ اب یہ جو شبہ پیدا ہوا غالباً سائل کے ذہن کے اندر، وہ اس لیے ہے کہ کچھ عرینہ قبیلے کے لوگ تھے، اہل عرینہ کہلاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ایمان قبول کرنے کی غرض سے آئے، لیکن آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے، ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے باہر صدقات کی اونٹنیاں تھیں، ان کے پاس بھیجا کہ وہاں جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیو تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ گئے، انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو شفا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ شاید معقول اللحم، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اصل میں بذریعہ وحی نبی کریم کو بتایا گیا تھا کہ ان کا علاج اسی میں پوشیدہ ہے، اسی لیے سرکار نے اس کو منتخب فرمایا۔ اور یہ استنزیہ من البول والی حدیث جو میں نے بیان کی، یہ اس کے لیے ایک ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر وقتی طور پہ اجازت بھی تھی تو یہ اس کی وجہ سے منسوخ ہے۔ لیکن خود ہمارے فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک مانتے ہیں، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پاک مانتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فقہ حنفی کا معتبر اور مفتہ بھی قول یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے، لہٰذا اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، امام اعظم اور امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اس کو ناپاک ہی مانتے ہیں، لیکن وہ اسی حدیث اہل عرینہ والی حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ اگر کہیں اور حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو تو وقتی طور پر اس سے علاج کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام اعظم مطلقاً منع فرماتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ان پہ قرضہ ہے، لیکن کتنی مقدار میں ہے اور کن کن کا قرضہ ہے یہ ہمیں بالکل نہیں معلوم۔ اب ہم کیا کریں کہ ان کے لیے مغفرت آسان ہو جائے؟ اگر ہم اندازے سے کچھ صدقہ کر دیں اور بعد میں مانگنے والے آ جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب قرضے کا معلوم ہے لیکن تعداد اور مقدار یا اس شخص کے بارے میں نہیں معلوم تو پھر آپ پر اس قرضے صدقہ وغیرہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے صالح ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، کوئی ثواب جاریہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ برود قیامت ان کو بری ذمہ فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جن کا ان پہ قرض ہے جو آپ کو معلوم نہیں، ان کے لیے یہ تمام معاملات کریں کہ کوئی ثواب جاریہ کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو ان کو یہ انعامات ملیں گے۔ جب ان کو ملیں گے، اس کا بدلہ یعنی اللہ ان کو دے گا میدان محشر میں، تو یقیناً وہ پوچھیں گے کہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے۔ تو پھر جب بتایا جائے گا کہ اس مقروض کی اولاد نے آپ کے لیے اتنا اہتمام کیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ برود قیامت راضی ہو جائے گا۔ اس طرح کے مضامین قرآن حدیث کے اندر بہت سارے موجود ہیں۔ اختصار وقت کی وجہ سے میں نے صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہوگا، کچھ اندازہ ہے، کر دیں صدقہ، اچھی بات ہے، یہ بھی کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر بعد میں کوئی قرض خواہ آ جاتا ہے اور ثبوت فراہم کرتا ہے تو پھر آپ کو بہرحال اس کو دوبارہ دینا ہی ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہر جمعے آپ قبرستان جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور وہاں پر آپ کچھ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں اور اس کا ثواب والد صاحب کو ایصال کر دیں۔ اب چونکہ قرآن سب سے افضل ہے تو قرآن آپ پڑھیے، پھر درود پاک ہیں اور دیگر وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، اذکار الہیہ ہوتے ہیں، ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ کون سی چیز ایسی پڑھوں کہ اس میں ثواب بہت زیادہ ہو جائے، تو قرآن، میں پورا قرآن کہتا ہوں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اگر آپ بخشیں گے تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن ثواب میں ایک قرآن کے برابر ہے، وہ آپ کر لیں۔ تو یہ آپ ثواب کی اونچ نیچ کے بجائے قرآن پڑھیں اور درود پاک وغیرہ پڑھ کر اور اس کا ثواب ان کو ایصال کریں، یہ بیسٹ ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ غسل کا طریقہ مصعب کیا ہے وہ بتا دیں، اور کیا عورت بغیر بال کھولے نچلے دھڑ سے ہی غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، غسل کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ واش روم جانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل میں پاک ہونے کی نیت حاضر کر لیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو ہے غسل کے فرائض پورے کرنا۔ پھر آپ الٹا قدم رکھ کر باتھ روم میں داخل ہوں، اب اندر کوئی کلام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب لباس وغیرہ اتار لیں، اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اگر جسم پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کیجئے۔ پھر تیسرا، نماز کی طرح کا وضو کریں۔ اس کے بعد چوتھا، پورے جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیں، خصوصاً جب سردیوں میں آپ نہا رہے ہوں، اور خصوصاً جب شاور وغیرہ سے نہ نہا رہے ہوں، بالٹی وغیرہ سے، تو زیادہ ضروری ہے کہ ایسا کر لیں۔ اور یہ غسل جنابت کی میں آپ کو خاص بات یاد کر رہا ہوں، احتیاط، ورنہ عام غسل میں تو نہ بھی کریں، چلے مسئلہ نہیں ہے، تیل کی طرح پانی کو مل لیں۔ اس کے بعد پھر اپنے سیدھے کندھے پر، نیچے دھڑ پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر پورے بدن کو دھو لیں، اور آخر میں
دھوتے ہوئے ملتے بھی جائیں، یہ بھی سنت کریمہ ہے، اور آخر میں پھر کسی تولیہ وغیرہ سے جسم کو صاف کر لینا بھی مستحب ہے۔ سرکار سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، کبھی آپ نے تولیہ کو منع کر دیا اور ایسے ہی گیلے بدن پر کپڑے پہن کے تشریف لے گئے، لیکن وہاں عرب کی گرمی تھی تو یقینی سی بات ہے وہ 2 منٹ میں وہ پانی اڑ گیا۔ تو ٹھنڈے علاقوں میں اور عام علاقوں کے اندر ایسا نہ کیا جائے، بلکہ نبی کریم سے جسم مبارکہ صاف کرنا بھی ثابت ہے، تو اس سنت پر پھر عمل کریں۔ یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر غسل جنابت ہے تو اس میں خاص طور پر مطلب کلی کا اہتمام، ناک میں پانی چڑھانا، جو اگرچہ وضو میں دونوں فرض پورے ہو جائیں گے، اور پورے بدن پہ اچھی طرح پانی کا بہانا، خاص طور پہ بہنیں بال گھنے ہوتے ہیں، بالوں کی ایک ایک جڑ میں پہنچنا چاہیے، کانوں کے اندر یعنی سوراخ میں نہیں لیکن کان کے سوراخ کے باہر جتنا ظاہری حصہ ہے اس کو اچھی طرح دھونا۔ پھر اور جسم کے اندر ایسے مقامات کہ آپ کو اگر یہ گمان ہو کہ جب تک اچھی طرح اس میں پانی نہیں ڈالا جائے گا پانی پہنچے گا نہیں یا صرف مسا ہو جائے گا، تو اب وہ آپ خود اندازہ کر لیں، ان تمام مقامات پر اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ہوگا۔ اب جو آپ نے بال کھولنے کا کہا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جس کی بالوں میں مینڈیاں بنی ہوئی تھیں، یعنی وہ 3 4 بنا کے بہت ساری مینڈیاں، ان کو کھولنا بڑا آزمائش تھا، تو سرکار نے ان کو اجازت دی کہ آپ اسی پر پانی بہا لیں، بس سر کے یعنی بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اور سر تک، باقی بالوں پر پانی بہا لیں، کھولیں نہیں۔ لیکن جو عام چٹیا ہوتی ہے اس کو کھولنا ہوگا، اور سر دھوئے نہ دھوئے خواتین کو سر دھونا فرض ہے۔ یہ غلط کسی نے مسئلہ نکال دیا ہے کہ جی بہنیں سر چھوڑ دیں، نیچے دھڑ سے نہا لیں، غسل ہو جائے گا۔ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب یہ حدیث بیان کی کہ علی ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اگر ایک بال بھی نہ دھلا تو جہنم میں ایسا کیا جائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ پھر سر منڈایا کرتے تھے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی ایک بال سوکھا نہ رہ جائے۔ ہاں اگر کوئی بہن ایسے علاقے میں ہے جہاں پر بہت ہی سخت سردی ہے، گرم پانی یوز کریں، اس کے بعد بھی فوراً ایک دم بال ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کا نزلہ، سر کی جکڑن ہو سکتی ہے، چاہے سر کتنے ڈھک لیں تب بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہیٹر چلنے کے باوجود بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر اس قسم کی پرابلم ہے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، پھر نیچے سے نہا لیں اور اوپر سر کا اور بالوں وغیرہ کا مسح کر لیں جب تک یہ کیفیات رہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہیٹر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں بعض گھر تو وہ ٹھنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے گھر، اس میں پھر یہ صورتحال ہے کہ اگر بال آپ گیلے کر کے رکھیں گی تو بہت زیادہ بیماری کا اندیشہ ہے، وہاں پر بھی اس کی اجازت ہوگی کہ جب تک یہ کیفیات باقی رہیں آپ سر کا مسح کر لیں اور چہرے کا بھی، اور نیچے پورا دھڑ اچھی طریقے سے دھو لیجیے۔ نکالے ہیں، نتائج مرتب کیے ہیں، اگرچہ سری حدیثیں بھی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ پاگلوں سے بچانا تو واضح ہے کہ پاگل بے حرمتی کرے گا۔ بچوں سے مراد اس میں 3 ہوتے ہیں بچوں کے گروپ۔ پہلا اتنا چھوٹا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے، آپ اسے لائیں وہ پیشاب کر دے گا، چاہے پیمپر میں لے کر آئیں، اس کو پیمپر پہنا کے، اس کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ پیشاب کر دے گا تو مسجد آلودہ ہوگی، اور اگر پیمپر باندھا ہوا ہے تب بھی وہ پیشاب کرے گا تو ایک گندگی مسجد میں آئے گی، اور گندگی کو اٹھا کے چاہے آپ ڈبے میں پیک کر کے لا کے رکھ دیں گے گندگی، تو کیا جائز ہوگا؟ حرام ہے نا، اس لیے منع ہوگا۔ دوسرا اتنا بڑا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کو تو بتا دیتا ہے لیکن اس کو ادب سکھاتے ہیں تو وہ سیکھتا نہیں ہے، جیسے تھوڑے سے 3 4 سال کے بچے شرارتی اگر ہوں تو پیشاب وغیرہ کو تو بتائیں گے کہ بھئی مجھے باتھ روم جانا، لیکن ادب نہیں سیکھتے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دروازے زور سے مار رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پکڑم پکڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا لانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ اور اتنے بڑے بچے کہ جو پیشاب وغیرہ کا بھی بتا سکیں اور آپ ان کو ادب سکھائیں تو وہ سیکھتے ہیں، ایسے بچوں کا لانا مستحب اور افضل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ عمر ہوتی ہے تقریباً 6 7 سال کی عمر، اس کا مطلب یہ ہوگا 6 7 سال کا بچہ اور اتنا آپ نے بدتمیز کر لیا ہے کہ اس کو آپ تمیز سکھاتے ہیں تو وہ تمیز سیکھتا نہیں ہے، بلکہ وہی آپ نماز میں شروع ہے وہ پیچھے اپنے کاموں میں شروع ہو گیا، مسجد کو خراب کر رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس طرح کے بدتمیز بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی لانا سخت مکروہ ہوگا، اپنے گھر میں رکھیں، ان کو نہ لے کر آئیں۔ لیکن ہمارے گھر کی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ چونکہ پہلی بچوں سے پریشان ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تھوڑی دیر تو مجھے سکون ملے، تو وہ شوہر باہر جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بھی لے کے جاؤ، بڑی اس شیطان کو بھی لے کے جاؤ، بس کیوں کہہ دیتی ہیں میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اچھا آپ کا تو ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ نے تو پرسکون آدھا پونا گھنٹہ اس کے لمحات تلاش کر لیے، اب یہی جو ناک میں دم مسجد والوں کا جا کے کرے گا وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، میری تو جان چھوٹے کم از کم۔ اور شوہر نامدار بھی بیچارے جو بالکل دین سے بیچارے تعلیمات سے اکثر بے بہرا ہوتے ہیں، اچھا بھائی لے جاتا ہوں، وہ لے جا کے مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں، لے بیٹا تو جانے اور مسجد جانے اور نمازی جانے، ابا جان تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صف میں پہنچ گئے۔
اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں پیچھے، ہنسی مذاق ٹھٹا کی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے جمعے کی نمازوں کے اندر۔ یہ حرکتیں آپ دیکھ لیں، یعنی ایک جگہ میں علاقے بھی نہیں بتاتا ہوں، میں نے کہیں پہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جمعے کی نماز پڑھی تو اس میں 2 افراد کا جھگڑا شروع ہو گیا، 2 دوست ہوں گے کوئی، یا وہ لڑکے سے تھے، اب ایک کو نہیں مارے دوسرے کو مارے، پھر وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے، نماز چل رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، پھر گھونسے شروع ہو گئے۔ تو اس طرح کے مطلب یہ کہ یہ تو چھوٹے بچے تو نہیں تھے، وہ بڑے تھے کم از کم، میں خیال میں میٹرک کے ہوں گے، 9 10 کے ہوں گے، لیکن وہ یہ کہ تمیز نہیں سیکھی ہوئی، شروع سے ان کو سکھایا نہیں گیا۔ ایک مسجد کا بھی کوئی ادب احترام ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صرف چوری کے تک محدود نہیں ہے کہ گمشدہ چیز یا چوری ہو گئی تو آپ اس کا اعلان کریں، اصل یہ ہے کہ بلند آوازوں سے بچوں سے بچاؤ۔ اب آگے جو سرکار نے فرمایا بلند آوازوں سے بچاؤ، تیسری چیز یہ تھی، وہ اس میں سب شامل ہے کہ کوئی بھی بدتمیزی، بلند آوازوں سے مراد جو ذکر کے علاوہ ہوں، ورنہ جیسے بیانات ہوتے ہیں مسجد میں علماء کے، یہ بھی بلند آواز تو ہے، جمعے کا بیان بلند آواز کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے یہ قرات بلند آواز سے ہوتی ہے، اب دیکھیں نماز کے اندر مراد ہے جو دنیاوی باتیں بلند آواز سے نہ کی جائیں۔ تو یہ اس کے ضمن میں آتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، چاہے وہ پاگل کو لانے سے ہو، چاہے بچوں کو لانے سے ہو، بے ادب بچوں کو، یا بلند آوازوں سے ہو، یا گمشدہ چیز کے اعلان کرنے سے۔ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ اتنا ہمارے ہاں مسجد میں ادب اور احترام ہونا چاہیے کہ جیسے ہی خانہ خدا میں داخل ہو، ایک ہیبت دل پہ طاری ہو جائے، ایک روب طاری ہو جائے، اور انسان ادب احترام سے آ کر بیٹھے، جیسے سرکار کے دور میں تھا کہ بڑے ادب سے احترام سے بیٹھتے تھے۔ اب ہم اللہ کی، ویسے تو پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مرکز ہے، کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی اس پر مخفی نہیں ہے، نہ وہ غافل ہے، لیکن مسجد خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ کا مقام ہے، اس پر جا کر تو انسان کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں دوسرا آپ دیکھیں، نماز ختم ہوتی ہے، بڑے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، شور مچا رہے ہیں، پوری مسجد گونج رہی ہے، 4 یہاں ٹولی بنائے کھڑے ہیں، 4 وہاں 4 وہاں، بچے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کس طرح باتیں کر رہے ہیں، کس طرح شور مچا رہے ہیں۔ اچھا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات، مسجد کے اندر ہی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، کمیٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، ہم تو قوانین شرع اور احکام شرع سے مستثنی کر دیے گئے ہیں، ہم شور مچائیں، ہم قہقہہ لگائیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، تو نمازیوں کے بارے میں احکام ہے۔ تو یہ خصوصاً جمعے کے بعد چندہ جمع کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اچھا پھر میٹنگیں ہو رہی ہیں مسجد کے اندر، اس میں غیبتیں، چغلیاں، الزامات، یہ سب چیزیں قابل توجہ چیزیں ہیں، ان کا یقیناً دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، آخرت میں بہت سخت پتہ چلے گا۔ توجہ فرمانی چاہیے، اور انسان تھوڑی سی احتیاط سے بہت اچھے انداز سے اپنے آپ کو ایسے مواقع پر برائیوں سے بچا سکتا ہے، خطاؤں سے بچا سکتا ہے، اور بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بن سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہوتی ہیں بعض اوقات مساجد میں آتی ہیں، خصوصاً باہر کے ملکوں میں، اگر کوئی مجھے سن رہا ہو، اور وہاں پر بیٹھ کر پھر یہ باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات تو اتنی بلند آوازیں ہوتی ہیں، یہ تو باہر مجھے کئی جگہ، باہر نہیں یہاں پہ بھی خیر تجربے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر، تو کہ بیان چل رہا ہے ایک عالم دین کا، اور ان کے اوپر چک 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 چی 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 چاں چاں، اتنا شور، اتنی باتیں کہ کچھ انتہا نہیں، انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بیان سننے آئی ہیں، بلکہ وہ اپنے ساسوں کی باتیں، نندوں کی باتیں، شوہر کی باتیں، اور فیشن کی باتیں، تم نے کپڑا کہاں سے لیا، بڑا اچھا پرنٹ ہے، یہ سیٹ کہاں سے بنوایا، بہت اچھا سیٹ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ وہ قرآن و حدیث کے نکات بیان ہو رہے ہیں، ان کی اپنی ہی اہم باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ہماری بہنوں پر بھی۔ یہ بعض اوقات ہماری خواتین کہتی ہیں جی مفتی صاحب ہمیں سختی کرتے ہیں، میں ہر ایک بہن کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کرتی ہیں۔ تو مسجد میں تو ادب اور احترام سے آ کر بیٹھنا چاہیے، لیکن نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بے ادبی سے حقیقتاً منع کیا جا رہا ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم فرائض جو ہیں، اور واجب بھی چونکہ قریب با فرض ہوتا ہے، اس لیے اس کو فرائض میں داخل کرتے ہیں، جیسے 3 وتر ہوتے ہیں، یا قربانی بھی واجب ہے۔ تو گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جس نے فرائض پورے کر لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ صرف جنت میں داخلہ یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جنت کے درجات کی بلندی بھی پیش نظر رہے، اور اس کے لیے نوافل یعنی سنن کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی بہت ضروری ہوتی ہے، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔
تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، ضرور ادا کریں، لیکن پھر ہاتھ روک نہ لیں کہ میں تو صرف فرض زکوٰۃ دوں گا، اس کے علاوہ نہیں، نفل صدقہ بھی کریں۔ اس کے علاوہ رمضان کے روزے رکھیں، لیکن پورے سال ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزہ رکھنے کی کوشش کر لیں۔ جیسے علماء نے فرمایا کم از کم 3 روزے ہر مہینے رکھ لیا کریں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تلقینات فرمائیں اور میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا آخری سانس آ جائے، جس میں سے ایک انہوں نے کہا کہ مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ تو ہر مہینے اگر ہم 3 روزے رکھیں، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، تو گویا کہ پورے مہینے ہم نے روزے رکھ لیے، اور صحت کے اعتبار سے بھی بہت ہی بہترین رہتے ہیں کہ ہم 3 دن کم از کم پورے مہینے میں 13، 14، 15 کو رکھ لیں، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں اور بہت افضل بھی ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کی باڈی بہت اچھی رہتی ہے، وہ تھوڑی بھوک بھی برداشت ہوتی ہے۔ ہم تو صرف رمضان کے اندر ہی 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ کیسے رکھتے ہیں وہ بھی خیر ہمارا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ صبح اور شام ٹینکیاں فل ہوتی ہیں، زیادہ آرام کرتے ہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس سے برکت حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال پورے سال میں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زکوٰۃ ہے، صدقہ کرے، نماز ہے، فرض ادا کریں، تھوڑی سی نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ترغیب دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں داخلہ تو فرائض سے ہو گیا، اب درجات کی بلندی کے لیے سنن، نوافل، مستحبات، ان کو ضرور اختیار کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جنتی درجے کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ نیچے والا جنتی انہیں اس طرح دیکھے گا جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بلند درجات ہوں گے بعض لوگوں کے۔ اچھا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام کے بڑے بلند درجات ہیں، علماء، سرکار نے فرمایا کہ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا، اس کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ علماء سے مراد بعمل علماء، صحیح العقیدہ علماء، اور اس کے بعد پھر تو عوام الناس جو ہے، جب ہم دنیا کے اندر کم پر راضی نہیں ہوتے، اگر آپ کا کرائے کا مکان ہے، آپ چاہتے ہیں اپنا ہو جائے، اپنا مکان ہے تو کسی اچھے علاقے میں ہو جائے، 2 کمروں کا مکان ہے تو 6 کمروں کا ہو جائے، اگر ایک عام مکان ہے تو کوٹھی یا بنگلہ بن جائے، اچھے فلیٹ ہمیں حاصل ہو جائیں، اگر آپ سائیکل پر ہیں یا پیدل ہیں تو سائیکل، اب تو خیر سائیکل کو چھوڑ ہی دیں، پیدل ہیں تو موٹر سائیکل ہے تو کار تک پہنچ جائیں، ایک دکان ہے 2 دکان، ایک کاروبار ہے 2 کاروبار ہو جائیں، بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر چکا ہے، تھوڑے کورسز باہر سے کر کے آ جائے تاکہ اچھی سیلری ہو، اس کی ویلیو بن جائے۔ جب دنیا کے اندر کم پہ راضی نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے ان سے فائدہ حاصل ہوگا، تو پھر آخرت کے بارے میں کم پر اکتفا کیوں، وہاں پہ قناعت کیوں کرتے ہیں، وہاں پر زیادہ کی جستجو کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو خدا را اپنے اندر وہی ذوق جو دنیا میں ترقی اور مادی اشیاء کو جمع کرنے کے سلسلے میں ہم خاندان سے حاصل کر لیتے ہیں، بڑوں کی تربیت سے حاصل کر لیتے ہیں، اسی شوق اور ذوق اور جذبے کو دین اور آخرت کے لیے بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور نہ صرف اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں میں منتقل کریں، اپنے بچوں میں منتقل کریں، تاکہ آپ کی نسلیں بھی درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ لیکن میں نے اکثر تلقینات یہ دیکھی ہیں کہ 95% دنیا کے لیے بیٹا توجہ کرو، دنیا کو دیکھو، اس کے لیے جائز ناجائز بھی کرنا پڑے سب کر ڈالو، دین کو اونلی 5% ٹائم دے لو، بس اتنا ہی کافی ہے، دین کو اتنی ماد اللہ ضروری چیز کوئی ہے۔ ایسے لوگ جب مریں گے نا تو ان کو جھٹکا لگے گا بہت زوردار کہ آپ نے کس قدر فاسد اور ناقص سوچ کے ساتھ زندگی گزار دی۔ جس کے لیے 95% ٹائم دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے 5% دیا، اور جس کو 5% دینا چاہیے تھا اس میں آپ نے 95% اپنا ٹائم لگا دیا اور اپنی توانائیاں صرف کی، یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ تو اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تلقینات کو سمجھ کر، اور جو علماء ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں ان کی نصائح پر غور و تفکر کر کے موت سے پہلے اپنی روش کو ٹھیک کر لیا جائے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو صحیح کر لیا جائے، کم از کم 50-50 کا بیلنس تو کر لیں بھائی جان۔ اتنا تو نہ کریں کہ دنیا سب کچھ ہو، آخرت بالکل معمولی سی نظر آئے، یہ تو نہیں، 50-50 تو کر لیں چلیں کم از کم، کہ آدھا ٹائم دین کے لیے ہوگا اور آدھا دنیا کے لیے ہوگا، یا آدھا دنیا کے لیے اور آدھا آخرت کے لیے۔ اور اس دنیا کو بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، یعنی کوئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بعض تو مضامین ایسے ہوتے ہیں جو معرفت الہی کا سبب بنتے ہیں، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ان میں خاص طور پہ اگر آپ غور و تفکر کریں، اس طرح میڈیکل لائن کے اندر کہ کیسے اللہ نے باڈی کی شیپ بنائی ہے، کس طرح اعضاء بنائے ہیں، کیسے باڈی پارٹس ورک کرتے ہیں، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے
فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کی گہرائی میں آپ چلے جائیں تو اتنی حکمتیں نظر آتی ہیں کہ یہ تو آج چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس میں چیزیں پیدا کی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی تھا، یہ تو اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو رزق حلال کے اچھے دروازے کھل جائیں گے، تو اب اگر وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے تو دین ہے۔ اسی طرح اگر کاروبار کر رہے ہیں حلال طریقے سے، اور اس لیے تاکہ میں اور میرے خاندان والے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، ہمارا ہاتھ اوپر رہے، یوں نیچے مانگنے والا نہ ہو، تو ان کی یہ کوشش اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ پھر دیانت داری سے کاروبار کریں، یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور پھر آگے 50% تو آپ نے آخرت کا کیا ہی ہوا ہے، تو یہ 100% بھی ہو سکتا ہے، 90% بھی ہو سکتا ہے، صرف سمجھداری درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک تو کھانے سے متعلق چند چیزیں دیکھیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات تو سرکار صراحتاً حکم دیتے ہیں یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی فعل کی برائی ذکر کی جاتی ہے، ایک اسی طرح کہ اس کے ساتھ شیطان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یا غیر قوم سے مشابہت کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اظہار ناراضگی ہوتا ہے کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس پر میدان محشر میں کوئی ذلت یا رسوائی کا معاملہ ذکر کر دیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کی وعید ذکر کی جاتی ہے، لعنت کا اگر ذکر ہو کہ یہ فعل کرو گے تو اس پہ اللہ کی لعنت، یہ اس طرح آ جائے، یا یوں ہی اگر قرب قیامت کے وقت کی کوئی بات سرکار بیان فرمائے کہ قیامت کے وقت قریب ایسا ہوگا، وہ بھی عموماً سرکار گناہ ہی بیان فرما رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ لیجئے ان میں سختی اور شدت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ جس نے کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں شیطانی مداخلت ہو جاتی ہے۔ اب شیطانی مداخلت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا کھائیں گے تو ہمارے باطن میں جا کر بگاڑ پیدا کرے گا، نورانیت یا روحانیت پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس اگر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، سنت کی نیت سے کھائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ کھانا جب جسم میں پہنچے گا توانائی پیدا ہوگی تو میں اس توانائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اچھے کاموں میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا عبادت میں شمار ہوگا، نیکی میں شمار ہوگا، ذائقہ اب بھی ملے گا، پیٹ اب بھی بھرے گا، لیکن یہ نورانیت اور روحانیت میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے گویا کہ یہ حکم ہے کہ جب کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ ایک اور روایت دیکھیں، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکان میں آئے اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنی ذریت یعنی نسلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھیں تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا سیدھا قدم اندر رکھنا چاہیے، سنت ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا، برکت پیدا ہوگی۔ لیکن ہم تو دروازہ بجاتے ہیں، اندر سے پوچھتے ہیں کون، یہ فلاں، دروازہ کھلا، ارے بھائی ہٹو بڑی گرمی ہے بھائی، سیدھے گھس جاتے ہیں، اور جیسے گھسیں گے بھائی کھانا بنا نہیں بنا، پانی لے کر آؤ، یہ وہ شور شرابہ مچا دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر ہمارے گھر میں شیطان گھستا ہے، جب شیطان آتا ہے تو بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی قابل توجہ بات ہے، گھر میں 4 فرد ہیں، چاروں باہر ہیں، ایک بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا تو اس نے تو گویا کہ دروازہ بند کر دیا شیطان کے لیے، لیکن 3 ایسے داخل ہوئے کہ جنہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ان کے ساتھ شیطان آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے تمام افراد کو پیار سے، محبت سے یہ عمل سکھانا چاہیے کہ جب بھی گھر میں آئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو مزید ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں برکت کے لیے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، صلی اللہ میں بڑی تنگ دستی ہے، میں پریشان رہتا ہوں اور مالی لحاظ سے مستحکم نہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں، اور چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو سلام کریں، اگر ہوں تو ان کو سلام کریں، ورنہ گویا کہ مراد یہ ہے کہ گھر میں فرشتے اور جنات تو ہوتے ہی ہیں، کم از کم آپ کے میرے ساتھ جن اور فرشتہ تو ہوتا ہی ہوتا، تو جن یعنی وہ شیطان ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو خیر، لیکن اچھے پاکیزہ جنات بھی بعض وقت گھروں میں ہوتے ہیں، ورنہ فرشتے تو ہیں،
تو ان کو نیت کرنے کے، ان کو سلام کرنے کی نیت سے انسان بسم اللہ السلام علیکم کہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد۔ تو اس شخص نے یہ عمل شروع کیا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا، نہ صرف اسے بلکہ اس نے دوسروں کی بھی مدد کی۔ تو اس لیے یہ عمل اگر میرے بھائی بہن سن رہے ہوں اور اختیار کرنا چاہیں، بس تھوڑی سی توجہ کرنی ہوگی، اور شیطان عین گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کو بھلا دے گا۔ جب آپ اندر داخل ہو کے بیٹھ جائیں گے نا، پھر یاد آئے گا ہو یار وہ میں نے پڑھا نہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بعد میں بھی پڑھ لیں، لیکن یہ داخل ہوتے وقت ہی پڑھنا چاہیے، اس کی عادت بنائیں، اور سستی آئے چاہے کاہلی آئے، شیطان روکنے کی کوشش کریں نہ کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں برکت پیدا فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی بارہا آپ کو سمجھایا کہ دوا اگر ڈاکٹر دے اور کہے کہ یہ بہترین دوا ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ خالی اندر داخل ہوئے اور سورہ اخلاص پڑھ لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، سلام کر لیا، سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد فضول خرچیوں میں لگے ہوئے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں گناہوں کے آلات بھی چل رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک طرف آپ برکت والا عمل کر رہے ہیں، پھر بے شمار بے برکتیوں والے عمل بھی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی فرض کر لیں ہمیں وہ نتیجہ مرتب ہوتا نظر نہ آئے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس رکاوٹ کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اگر کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو بس شیطان کھانے سے بھی محروم رہے گا، لیکن اگر یہ دونوں کام نہ ہوں تو شیطان اندر داخل ہو جائے گا، اور آپ کے دسترخوان پر، آپ کی ڈائننگ ٹیبل پر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑے مزے سے کھاتا رہے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، تو نبی کھاتے وقت میں برتن میں ہر وقت ہر طرف ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ یہ ہے ایک سنت طریقہ کہ اگر آپ کھا رہے ہیں ساتھ میں، یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کھا رہے ہوں، اور ویسے بھی مطلب یہ کہ نبی کریم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک دم درمیان میں ہاتھ نہ ڈالو بلکہ کنارے سے کھانا شروع کرو۔ تو اکیلے بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، بعض اوقات پلیٹ یہ رکھی ہوئی ہے ادھر سے کھانا شروع کرتے ہیں یا درمیان سے، یہ نہیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ کھا رہے ہوں، جیسے بسا اوقات ایک تھال میں رکھ دیا جاتا ہے، 2-3 آدمی کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اپنے سامنے سے کھانا، یہی ادب احترام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ بڑھا کے دوسرے کے آگے سے چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہوں، وہ بیچارہ اپنا منصوبے بندی کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں یوں کھاؤں گا، پھر یہ آلو کھاؤں گا، یہ بوٹی کھاؤں گا، اور آپ ہاتھ بڑھا کے اس کو اپنے سامنے لے آئیں، تو پھر وہ دل ہی دل میں آپ کے لیے پاکیزہ دعائیں کرے گا۔ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اس انداز سے دعائیں حاصل کی جائیں، اس لیے اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بعض الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں، ابو داؤد، ترمذی، حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی بسم اللہ اس کے شروع میں، آخرہ اور اس کے آخر میں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ شروع میں بسم اللہ تو نہیں پڑھی، تو پھر یہ کہہ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو انشاءاللہ اگر پہلے شیطان شامل ہو بھی جاتا ہے، جیسے ہی ہم یہ پڑھیں گے شیطان فوراً پیچھے ہٹ جائے گا اور کھانے میں برکت پیدا ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ کھانے کھائیں اور ایک ساتھ ہی کھانا کھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا ایک آدمی جاتا ہے کچن سے سالن کھانا اتار کر وہ کھا لیتا ہے، وہ گندے برتن چھوڑ کے پھر دوسرا آ جائے گا وہ جا کے اتارے گا۔ اکیلے کھانے کے ہم بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یا تو ٹائمنگز مختلف ہوتی ہیں، ایک پہلے آ جاتا ہے، ایک بعد میں، جو پہلے آ اس کو زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے تو دے دو، میں انتظار نہیں کر رہا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موڈ پر ہوتا ہے، گھر میں موجود ہیں لیکن ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائیں گے، ارے آپ لوگ کھا لو میں بعد میں کھاؤں گا، پھر ایک آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے پہلے بھوک لگ جائے روک کے رکھیں، سب کے ساتھ کھائیں، اگر کوئی آنے والا ہے اس کا انتظار کر لیں، تھوڑا سا موڈ بنائیں، ساتھ کھائیں، چاہے تھوڑا کھائیں لیکن ساتھ کھانے کی کوشش کریں، اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلا سکتے ہیں کہ بھئی پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور دلانی بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ساتھ کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ کھانے میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی کسی خاص مقام پر وفات کا ارادہ فرمائے، یعنی جو فیصلہ ازلی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس شخص کے لیے کچھ کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود چل کر اس مقام تک جاتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے موت بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے، اگر آپ تھوڑا غور کریں، اور خود اپنے موت کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ بس یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور یہ مطلب غور و تفکر کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بھی تو روزانہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی کام کے لیے، کوئی دوستوں سے ملنے کے لیے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفیسز جاتے ہیں، اور نکلتے ہوئے شاید ہمارے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں نہیں ہوتا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو سکتا ہے آج جو میں اپنی والدہ سے مل کے جا رہا ہوں، بھائی بہنوں کو دعا سلام کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب کو سلام کر کے جا رہا ہوں، اب دوبارہ ان کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ہوتا ایسا ہی ہے، بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ بیچارے نکلتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں سوچتا ہوں لیکن میں آپ کو مطلب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و تفکر ضرور کیجئے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور پھر موت تو سب کو آنی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم باہر نکلیں اور اس کے بعد واپس آنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیم فرمائی ہے۔ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے مٹی سے تیمم فرمایا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو قریب ہی موجود ہے، یعنی تیمم کی ضرورت کیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں پھر وضو فرما لیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں اور اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ یہ دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا بتا دیا گیا تھا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی حدیث پاک ہو، لیکن بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کو اتنا قریب تصور فرمائیں اور اس کی تعلیم امت کو دیں، اور ہم اپنی موت سے بالکل غافل۔ نتیجہ پھر اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے گناہوں کو بطور عادت اپنا لیتے ہیں، یہ نہیں کبھی کبھار عادت ہوتی ہے، بدنگاہی کی عادت، خراب کاموں کی، گانے فحش قسم کے سن رہے ہیں، گندی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ تشویش کا ہے کہ اگر اچانک موت آئی اور اس وقت ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے، بری صحبتوں سے بچے اور کسی نہ کسی نیک کام میں مصروف رہے۔ جیسے اب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھتا رہے، انسان ذکر کرتا رہے، لیکن ہم لوگ، ہمارے نوجوان یہ کتنے بیچارے مجھے نظر آتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، حسن ظن قائم کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ نعت سن رہا ہوگا، وہ فری ہینڈ کانوں میں لگا کر، جیب میں موبائل ہے اس میں وہ گانا نہ بج رہا ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور وہ بعض اوقات ہارن بھی نہیں سنتے کہ ان کو ہارن دیا جائے تو وہ بیچارے اپنے اس میں مگن ہوتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ذہن ایک ٹائم میں دو طرف جب آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو کسی ایک طرف مکمل یکسوئی سے وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں کراچی کا ٹریفک تو اتنا رف ٹریفک ہے، جو چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا رف ٹریفک ہے، اس میں مطلب پھر اس طرح کے معاملات کے ویسے انسان گھر بیٹھے بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن آپ تو روڈ پر ہیں، دائیں بائیں تیزی کے ساتھ ٹریفک جا رہا ہے، پھر آپ موٹر سائیکل بھی تیز چلا رہے ہیں، کوئی بھی ہٹ کر سکتا ہے اور وہ شاید زندگی کا آخری لمحہ ہو اور انسان اس حال میں مرے کہ گانے سن رہا تھا۔ تو اس لیے بہت ہی سوچنا سمجھنا چاہیے۔ ابھی میں خبر سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ کوئی شادی ہو رہی تھی اور کوئی فائرنگ ہوئی، جسے وہ لڑکے وغیرہ کر لیتے ہیں، وہ دولہا کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موت کو بہت دور دھکیلا ہوا ہے اپنی سمجھداریوں، اپنی چلاکیوں سے اور اپنی احتیاط پسندی سے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دیتے آئیں اور پھر دے لیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، موت ابھی آئی کہاں ہے؟ جب اس کا وقت ہوگا تو ساری چلاکیاں ایک طرف، ذہانتیں ایک طرف، مال و متاع ایک طرف، آپ کی طاقت، افرادی قوت، آپ کی سورسز سب کی سب دھری پڑی رہ جائیں گی، سب کے درمیان سے ہمیں موت لے جائے گی۔ اس لیے اس حدیث کو سن کر میں یہ کہتا ہوں سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اچانک موت کے بارے میں، جو غیر یقینی ناگہانی ایک دم اچانک موت آتی ہے، اس کے بارے میں سوچے
اور حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اچھے اعمال کریں، تاکہ اگر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کم از کم حالت ایسی ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اب ان صحابی، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر فرض کر لیں، اور یہ زیادہ تر علماء ہی کر سکتے ہیں، بعض اوقات عوام کہتی ہے مفتی صاحب آپ نے مسئلہ بیان کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ہم جواب میں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں دلیل کسے کہتے ہیں اور دلیل اور برہان میں فرق کیا ہوتا ہے، تو بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھئی دلیل عوام کو مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دلیل کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہر چیز کو آپ یوں کہیں کہ جب عالم دلیل دے گا تبھی میں اختیار کروں گا، تو یاد رکھیں کہ دلیل مختلف ہوتی ہے، کبھی عبارت النص سے استدلال ہوتا ہے، کبھی دلالت النص سے ہوتا ہے، کبھی اشارت النص سے ہوتا ہے، کبھی عبارت النص سے ہوتا ہے، کبھی اقتضاء النص سے ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ اب یہ لفظ بھی میں نے جو ادا کیے ہیں یہ بہت سے لوگوں کے لیے اجنبی لفظ ہوں گے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ گئے مشکل الفاظ میں۔ تو جب آپ کو یہی نہیں پتا، آپ کو کیا پتا کہ وہ عالم کہاں سے استدلال کر کے بتا رہا ہے، یا وہ اکابرین نے استدلال کیا ہے، دلیل طلب کی ہے، مسئلہ بیان کیا، یہ عالم آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں دلیل دیجئے، اب اگر یہ اس دلیل کو بیان کرے تو آپ کا ذہن بھی متحمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں، تھوڑی دیر میں ڈھیر ہو جائیں گے، کہیں گے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، چکر سا آ گیا۔ تو یہ چکر اسی لیے آیا کہ آپ نے سمجھا کہ ہر مسئلہ قرآن سے اور حدیث سے بالکل آرام سے واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے بڑے اصول ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام فقہا سے افضل اور اولا اور ان کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنائے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے آپ نے اصول بنائے، پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنے اصول بنائے اور قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو یہ اصول کی روشنی میں نکالے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اصول بھی اپنے پاس سے نہیں بنا لیتے کہ چلو ہم اصول ہی بنا لیں، نہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ثابت ہوتا ہے، حدیثوں سے، صحابہ کرام کے اعمال اور افعال سے، پھر وہ اصول بنا کر اس سے مسئلے نکالتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب اگر قرآن و حدیث سے بالکل ایزیلی ہر مسئلہ نکل سکتا ہوتا تو اصول بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، اس سے یہ، اس سے یہ۔ اصول وہاں پر بنائے جاتے ہیں کہ جب ڈائریکٹ نہیں مسئلہ نکلتا تو بھئی اب کیسے نکالیں، تو اس اصول کی روشنی میں نکالو۔ پھر یہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ علماء جستجو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عوام میں سے یہ عرض کرتا ہے کہ کوئی شخص، میں نے اس کو مسئلہ بتایا، وہ دلیل مانگ رہا ہے، تو آپ اگر مناسب سمجھے دلیل دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر عالم مناسب سمجھیں گے، کوئی مفتی صاحب ہوں گے اور دے دیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی صورتحال ہو جو ابھی میں نے ذکر کی کہ بعض اوقات اتنی پیچیدگی ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ بطور دلیل آپ کی خدمت پہ پیش کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پرابلمز کریٹ ہوں گی، تو اس لیے کبھی آپ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر مسئلہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے اخذ کرنا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث جو مطلب مسائل کے دلائل ہیں کہا جاتے ہیں وہ 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان سے مسئلہ نکلتا ہے، یہ 4 دلائل ہیں۔ تو ہر مسئلہ پہ قرآن حدیث سے نکلتا تو باقی 2 دلیلیں قائم کرنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ امید ہے کہ آپ مسئلہ بہت حد تک سمجھے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔